نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. گفتگو چل رہی تھی رب العالمین کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا. کل رب کا معنی بتایا تھا کہ اس کا معنی مالک بھی ہے، رب کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، اور رب کا معنی پرورش کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف کرنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بندے تو وہ ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف محض اس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. صرف حمد و ثنا، وہ چاہے جس شکل میں ہو چاہے جس صورت میں ہو. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب حمد کی شکلیں ہیں. تو وہ بندے جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، نہ انہیں جنت کی لالچ ہوتی ہے اور نہ ہی جہنم کا خوف ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں، صرف رب راضی ہو جائے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بڑے جلال میں جوش میں باہر نکلی. ایک ہاتھ میں ان کے پانی تھا اور ایک ہاتھ میں آگ. تو لوگوں نے پوچھا کہاں یہ آگ اور پانی لے کر کے جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس آگ سے، یہ آگ اور اس آگ کے ذریعے سے جنت کو آگ لگا دوں، جنت میں آگ لگا دوں. لوگ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جنت میں آگ لگا دوں تاکہ جنت رہے ہی نہیں کہ کوئی جنت کے لالچ میں عبادت کرے. اور اس پانی سے چاہتی ہوں کہ میں جہنم کو بجھا دوں تاکہ جہنم کا خوف کسی کو باقی نہ رہے. تو نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرے اور نہ ہی جہنم کے خوف سے. ساری عبادتیں، ساری حمد و ثنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور یہ شان کس کو حاصل ہے؟ انبیاء کرام کو حاصل ہے. اور خصوصی اولیاء کرام کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ صرف رضائے الہی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. انہی لوگوں کے لیے رب نے فرمایا الحمدللہ، ساری خوبیاں رب کے لیے ہے. تو ایسے بندے اللہ کی ساری حمد و ثنا صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے احسانات کو یاد کر کے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے کہ اس کے بڑے انعامات ہمارے اوپر ہیں، اسی نے پیدا کیا، اسی نے روزی دیا، اسی نے پالا، اسی نے سب کچھ دیا. تو یہ چیزیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، اس لیے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اور انہی کے لیے رب نے فرمایا رب العالمین، کہ ایسے بندے رب کی پرورش کو، رب کے احسان کو، اس کے انعامات کو یاد کر کے وہ ہمیشہ حمد و ثنا کیا کرتے ہیں. یہ شکر گزار بندوں کا حال ہے جو عام شکر گزار بندے ہیں. اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بہت مہربان ہے. اس کی حمد و ثنا اس لیے کریں کہ اللہ کی رحمت اور اس کا کرم ہم پر سایہ فگن رہے، اس کے رحم و کرم کی بارش ہم پر ہوتی رہے. وہ اس لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اور ان کے لیے رب نے فرمایا الرحمن الرحیم، بڑا مہربان رحم کرنے والا. یہ عام گنہگار بندوں کا حال ہوتا ہے
کہ وہ گناہگار تو ہیں، سیاہکار تو ہیں، مگر اللہ کے رحمت سے ہمیشہ آس لگائے ہوئے رہتے ہیں، اس کی امید لگائے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا، ہم پر رحم فرما دے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے، یعنی الگ الگ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، الگ الگ لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، تو کچھ بندے ایسے ہیں جو صرف ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ان کے لیے رب نے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، روز جزا کا مالک ہے وہ، اس سے ڈرو، اس سے خوف کھاؤ، کیونکہ اس کی بارگاہ میں تمہیں پیش ہونا ہے اور اپنے سارے کیے کی تم کو حساب و کتاب اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا گیا مالک یوم الدین۔ تو اس طرح سے الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ نے الگ الگ طبقوں کے لیے، الگ الگ طرح کے لوگوں کے لیے یہ بیان فرمایا۔ اور رب العالمین، جیسا کہ کل عرض کیا تھا، اللہ سب کا پالنے والا، اور جس کو جس طرح کی پرورش کی ضرورت ہے اس کو اس طرح سے پالتا ہے۔ بات چل رہی تھی ایک بچے کی پرورش کی، بچے کی تربیت کی، کہ بچہ جب دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دودھ کا کیسا انتظام فرمایا، اور پھر تھوڑا سا بچہ وہ بڑا ہوا تو دودھ بھی اس کا چھوٹ گیا، پھر کھانا اس کی غذا بن گئی، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا اس کی غذا اور اس کی خوراک بدلتی گئی، اور پھر ایک دن وہ جوان ہو گیا۔ لیکن ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں کہ دودھ ماں پلاتی ضرور ہے، لیکن پلانے کے بعد پھر وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے بعد کچھ نہیں، ہضم کرنا یہ خدا ہی کا کام ہے، اس کے ذریعے سے نشو و نما یہ اللہ ہی کی پرورش ہے، ورنہ وہی کھانا وہی چیز کبھی دیکھو نقصان کر جاتی ہے، کبھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ تربیت اور یہ پرورش کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے۔ اور پھر دیکھیں وہی کھانا وہی دودھ مختلف پیٹ کے اندر، معدے کے اندر پہنچ کر کس طرح سے کچھ خون بنتا ہے اور کچھ گوشت بنتا ہے، کچھ دوسرے اعضاء بنتے ہیں اسی سے، اور پھر جو بیکار چیز ہوتی ہے اس کے نکلنے کے لیے اللہ نے راستے بنا دیے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت اور اسی کی پرورش ہے، یہ اسی کی تربیت ہے۔ تو وہ ہر ایک کا پالنے والا، اور جس کو جیسی جب ضرورت ہے اس طرح سے وہ سب کی پرورش فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک درخت، اس کو بھی وہی پرورش کرنے والا ہے۔ درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ چل پھر نہیں سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خوراک اس کے قدموں کے نیچے پیدا فرما دیا۔ اسے جانے کے لیے، اپنی خوراک کے لیے کہیں اور جانے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو درخت جس قابل تھا اس کی پرورش کی جس طرح کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انتظام فرمایا۔ اور درختوں اور پودوں کی بنسبت جانور ہیں، حیوانات ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں چلنے پھرنے کی طاقت دیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک وہ آ جا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی خوراک ان کے قدموں کے نیچے پیدا نہیں فرمایا۔ تم چل پھر سکتے ہو، چلو پھرو اور اپنا رزق تلاش کرو، لیکن چونکہ محنت نہیں کر سکتے، مشقت نہیں کر سکتے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو ان کے لیے دسترخوان بنا دیا، جہاں چاہے وہ منہ ڈال دے، جہاں سے چاہے اپنی خوراک حاصل کر لے۔ کہ اے حیوانات تم نکلو اپنے اپنے گھونسلوں سے، اپنے اپنے گھروں سے نکلو، اور دیکھو انسان نے کھیتیاں لگائی ہیں، اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، انسانوں نے بہت ساری چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، تم اپنی روزی چل کر کے تلاش کرو، اپنے گھونسلے میں نہیں پاؤ گے۔ ہاں، جب تک بچہ اس لائق نہیں ہوتا ہے پرندے کا ہے یا کسی کا بھی، تب تک اس کی ماں دیکھے کس طرح سے لا کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر، پرندوں کو دیکھا ہوگا، کوا ہے، دوسرے پرندے ہیں، وہ خوراک لاتے ہیں اور اپنے بچے کے منہ میں جیسے ہی پہنچتے منہ کھول دیتا ہے اور ڈالتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا ہے۔ تو تم چل پھر سکتے ہو، لہٰذا روزی کے لیے تلاش کرو، لیکن تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اور پھر جانوروں کے مقابل میں ایک انسان کی زندگی ہے۔ انسان کو اللہ نے چلنے پھرنے کی طاقت بھی دیا ہے، توانائی بھی دیا ہے، اور عقل و شعور بھی دیا ہے، اسے دانا بینا بنایا ہے،
تو اب انسان کو اس کا رزق، اس کی خوراک اس کے قدموں کے نیچے نہیں ملے گی، اور خالی ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ اسے تلاش بھی کرنا پڑے گا اور کام بھی کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھیں ذرا، جو جس لائق تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پرورش کا اسی طرح سے انتظام فرمایا ہے۔ یہ ہے رب العالمین کی جلوہ گری۔ کوئی شخص تھا جس نے زندگی بھر گھر میں بیٹھ کر دوسروں کے سہارے زندگی گزارا۔ بیوی نے کہا جاؤ کہیں کماؤ، تم بیٹھ کے گھر میں خالی کب تک کھاؤ گے؟ بہت زبردستی جب بیوی نے کیا تو نکلا، باہر گیا، ویرانے میں دیکھا جنگل کی طرف ایک لومڑی ہے جو بالکل اپاہج ہے، یعنی نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، مگر بڑی موٹی تازی ہے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ آخر یہ ہاتھ پیر نہیں ہے، چل پھر نہیں سکتی ہے، تو بھلا اتنی موٹی تازی کیسے ہے، کیا کھاتی ہوگی؟ تو قدرت نے اسے دکھانا چاہا، تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اسی کے قریب میں ایک شیر ایک نے شکار کو پکڑے ہوئے لے آیا اور قریب میں بیٹھ کر کے اپنا شکار کھایا۔ جب شیر آسودہ ہو گیا چھوڑ کر کے چلا گیا، یہ لومڑی گھسٹتے ہوئے اس شکار کے پاس پہنچی اور شیر کا بچا ہوا اس نے کھایا اور وہ بھی آسودہ ہو گئی۔ ایسے ہی کئی دن تک وہ دیکھتا رہا، کبھی شیر لا رہا ہے، کبھی کوئی بھیڑیا لا رہا ہے، کبھی کوئی اور جانور قریب میں لا کے کھاتا اور چھوڑ کے چلا جاتا، اور پھر وہ لومڑی گھسٹ کر کے جاتی اور وہ بھی اسی میں سے کھاتی۔ تو سوچنے لگا کہ جب اللہ ایسا رب العالمین ہے، سارے عالم کو پالنے والا ہے، ایک اپاہج لومڑی کے لیے کیسا وہ انتظام فرمانے والا ہے، تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو ساری مخلوق میں سب سے افضل ہوں، مجھے بھلا روزی کیوں نہیں دے گا؟ چنانچہ گیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، کہا مجھے بھی اللہ تعالیٰ روزی دے گا، میں بھی بیٹھتا ہوں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، کچھ نہیں، حالت خراب ہو گئی بھوک کی وجہ سے، تو نیند لگی اسے، غائبانہ کان میں آواز آئی کہ ظالم، تو نے اپاہج لومڑی بننا پسند کیا، شیر بننا پسند نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یعنی اپاہج لومڑی کو تو نے دیکھا مگر شیر کو نہیں دیکھا۔ تجھے شیر بن کر کے خود بھی کھانا چاہیے تھا اور دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے تھا۔ تیرے پاس عقل ہے، شعور ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، تو کام کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، تو پھر تجھے ایسے بیٹھ کر کے روزی ملنے والی نہیں ہے۔ دینے والا تو رب ہی ہے، مگر جو جس لائق ہے اس کو اس طرح سے دیتا ہے۔ تو وہ لومڑی مجبور تھی، معذور تھی، اس کے ہاتھ پیر نہیں تھے، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، تو کسی نہ کسی شکل میں اللہ اس کے پاس روزی پہنچاتا تھا۔ لیکن تو چل پھر سکتا ہے، کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، نکل گھر سے، محنت کر اور پھر کما، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ لومڑی مت بن کہ دوسروں کا جھوٹا اور دوسروں کا بچا ہوا، دوسروں کا کمایا ہوا کھائے۔ شیر بن کے بتا کہ خود بھی کھا کما کر کے اور دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ ہے رب العالمین کی تفسیر کہ رب تبارک و تعالی ہر ایک کی پرورش فرماتا ہے۔ اب جو جس لائق ہے اس کی پرورش اس طرح سے فرماتا ہے۔ ایسے تو انسانوں میں بھی بہت سارے پرورش کرنے والے ہیں، بھئی ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، مالدار اپنے نوکروں کی پرورش کرتا ہے، غربا کی پرورش کرتا ہے، اور طرح طرح سے بہت سارے لوگوں کی پرورش کرتے ہیں، مگر رب کی پرورش میں اور لوگوں کی پرورش میں بہت فرق ہے۔ اللہ رب العزت سب کی پرورش فرماتا ہے، مگر کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتا ہے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی مقصد سے کہ سب کی پرورش کرتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے لوگ بظاہر کچھ بھی صحیح، تھوڑا صحیح پالنے والے ہیں، پرورش کرنے والے، ان کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غرض ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی بچے کو پالتے ہیں، یہ بڑا ہوگا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، عصائے پیری ہوگا، ان کی غرض ہوتی ہے۔ امیر غریبوں کو پالتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے کہ ہمارا نام ہوگا، ہماری شہرت ہوگی، یا ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسرے نوکروں کو پالتا ہے کہ ہمارے وقت پہ کام آئے گا، کام کرے گا۔ تو دنیا کے اور لوگوں کی پرورش اور ہے کہ اس میں مقصد ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت سب کو پالتا ہے، مگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ کسی سے مفاد ہے۔ اور دوسرے لوگ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے میں کمی آ جاتی ہے، میں جتنا بھی خرچ کیا کسی پر، پالا پوسا، جو کچھ کیا، کمی آئی، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا پیدا فرمایا، جب سے پال رہا ہے، مگر اس کے خزانے قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ ہے رب العالمین کی شان۔
تو وہ سارے عالم کا پالنے والا ہے، جب سے عالم کا وجود ہوا ہے، جب سے وہ پال رہا ہے، اور جب تک عالم کا وجود رہے گا جب تک وہ پالتا رہے گا۔ کیوں؟ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت اور اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ پھر آگے آئندہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار